السلام علیکم معزز ناظرین، افتخار احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ جو ہماری ریتلی زمینیں ہیں، ہلکی ریتلی زمینیں ہیں اور درمیانی زمینیں ہیں، تو ان زمینوں کے اوپر جو نائٹروجن والی کھادیں ہیں وہ سب سے زیادہ کون سی مؤثر ہیں۔ سب سے پہلے نائٹروجن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ نائٹروجن جو ہے وہ واحد ایلیمنٹ ہوتا ہے جو پودے کو سب سے زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کی ضرورت جو ہے وہ شروع کے دنوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو ابتدائی 45 دن ہیں گندم کے، وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں جو گندم ہے اس کا پودا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنی کھاد جو ہے وہ موجود ہے اور کس طرح اس نے اپنی پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے۔ اور جو ہماری ریتلی زمینیں ہوتی ہیں ان میں نائٹروجن کی شدید کمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں نامیاتی مادہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور نامیاتی مادہ ایڈ کرنا، خاص طور پہ گوبر کی کھاد، وہ بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی جو دستیابی ہے وہ انتہائی کم ہے، کیونکہ جن کے اپنے ایگریکلچر فارم ہیں وہ تو ڈال لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ زمینی کے اوپر اس کو ڈالنا جو ہے وہ جو ہے تقریباً بہت مشکل کام ہے۔ تو معزز ناظرین، دوسرا جو بھی کھادیں دستیاب ہوتی ہیں یہ آرگینک میٹر کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ آرگینک میٹر جو ہے وہ زمین میں جتنا اچھا ہوگا کھادوں کی دستیابی اتنی ہی اچھی ہوگی، کیونکہ نامیاتی مادہ پانی کو جذب کر کے رکھتا ہے اور اس میں جو مائکروبل ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کہ جو مائکروبز ہیں، خاص طور پہ جو بیکٹیریا ہیں جو کھادوں کو دستیاب کرتے ہیں، ان کی کارکردگی میں اور ان کی آبادی میں جو ہے وہ اضافہ کرتی ہیں نامیاتی کھادیں۔ تو نامیاتی کھادوں کو جو نائٹروجن والی کھادیں ہیں ان کے ساتھ ملا کر جو ہے نائٹروجن کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے بھرپور فائدہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ عموماً جو ہے ہمیں 40% تک جو ہے وہ نائٹروجن کھاد دستیاب ہوتی ہے، باقی ہماری جو نائٹروجن کھاد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک یہ لیچ ڈاؤن ہو جاتی ہے ریتلی زمینوں میں، کیونکہ یہ نائٹریٹ کی فارم میں جو ہے وہ لیچ ڈاؤن ہوتی ہے، کہ جہاں تک پانی جاتا ہے کھاد اس میں جو ہے وہ حل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور دوسرا، جب ہم اس کا چھٹا کرتے ہیں تو پھر یہ امونیا گیس بن کر جو ہے وہ فضا میں اڑ جاتی ہے، تو اس کے یہ دو نقصان ہوتے ہیں، اور ان نقصان کو جو ہے وہ کس طرح پورا کرنا ہے تو آگے میں بتاؤں گا کہ اور کون سی جو نائٹروجن والی کھادیں ہیں وہ زیادہ مؤثر ہیں۔ محترم ناظرین، جو ہماری جو زمینیں ہوتی ہیں ریتلی زمینیں وہ انتہائی کمزور ہوتی ہیں، تو ان پہ جو فصل ہے اس کی اچھی ابتدا رکھنے کے لیے نائٹروجن کھاد کا شروع میں جو ہے وہ استعمال بڑھانا پڑتا ہے اور زیادہ مقدار میں جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ زیادہ ہوتی ہیں تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ ہم اس کو 3 سے 4 قسطوں میں یوز کر لیں، تو ایسا جو ہے وہ ہرگز پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر سیم کھاد ڈالتے ہیں 1 بوری یا 1.5 بوری، اگر ہم اس کی 4 قسطیں بنا لیتے ہیں تو ہر پانی کے اوپر اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں، تو اس کے جو ہے کھاد کی کارکردگی میں وہ تو اضافہ ہو جائے گا، لیکن پودے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اضافی نائٹروجن تقریباً 40% زیادہ کھادیں جو ہیں عام زمین جو ہوتی ہے زرخیز زمین اس کی نسبت ریتلی زمینوں میں زیادہ ڈالنی پڑتی ہیں تاکہ ہم اچھی پیداوار جو ہے وہ لے سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ رکھنی ہوتی ہے، کہ آپ شروع میں زیادہ نائٹروجن کھاد استعمال کریں گے 45 دن کے اندر تو پودے جو ہے اس کی ابتدا اچھی ہو جاتی ہے، اس کا روٹ سسٹم سٹرانگ ہو جاتا ہے اور اس کا جو جھاڑ ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، پودا گروتھ اچھی لے لیتا ہے، اس کا قد اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے تھوڑی نائٹروجن سے جو ہے وہ مرلہ وال قسط وار جو ہے وہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو پھر اس سے کام چل جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، جو نائٹروجن والی کھاد ہیں اس میں یوریا ہے جس میں 46% ہے، اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے جس میں 26% ہے، اور اسی طرح سے امونیم سلفیٹ ہے جس میں سلفر بھی ہے اور نائٹروجن بھی ہے۔ سلفر جو ہے اس میں 24% ہے اور نائٹروجن 21% ہے، اور اسی طرح سے زبردست یوریا ہے جس میں جو ہے وہ 42% نائٹروجن اور 1% زنک ہے۔ تو محترم ناظرین،
جو 3 کھادیں ہیں جس طرح امونیم سلفیٹ، کین گوارا، کیلشیم امونیم نائٹریٹ اور زبردست یوریا، یہ سلو ریلیز ہیں، یہ ایسا ایسا جو لگتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے سلفر بھی ڈالی گئی ہے امونیم سلفیٹ میں، اور جو کین گوارا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیلشیم ایڈ کی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو زبردست یوریا ہے اس میں زنک ڈالی گئی ہے، تاکہ یہ ایسا ایسا جو ہے وہ حل ہوتی رہیں اور پودا ان کو لیتا رہے۔ تو آپ نے جو ریتلی زمینیں ہیں اس میں خاص طور پہ یہ کھادیں جو ملا کے یوز کرنی ہیں، لیکن قیمت کی بات کی جائے تو پھر یہ مہنگی پڑتی ہیں۔ تو شروع میں جب آپ نے پہلا پانی لگانا ہے اپنی زمین کی زرخیزی کے مطابق، جو ریتلی زمینیں ہیں عموماً 18 دن کے بعد ٹھیک ہے پانی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر لیتی ہیں، اور کچھ زمینیں جو ہیں وہ 15 دن کے بعد بھی پانی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ تو آپ نے پانی لگانے کے بعد کھاد کا جو ہے وہ چھٹا کرنا ہے، اس سے جو ہے وہ کھاد ضائع نہیں ہوتی۔ پانی لگنے کے بعد زمین جو ہے وہ سیراب ہو جاتی ہے، اور پھر جو روٹ زون ہے اس میں کھاد جو ہے وہ ایسا ایسا دستیاب ہوتی ہے۔ جو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں آپ ملا کر جو ہے وہ کھادیں یوز کریں۔ جو عام پریکٹس ہے کہ کین گوارا کے ساتھ جو یوریا ہے وہ یوز کی جاتی ہے، تو اگر 2 بوری ڈالی جاتی ہے امونیم نائٹریٹ کی تو وہ بہت زیادہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور غذائی عنصر جو ہیں وہ تقریباً جو ہے کم دستیاب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ جو یوریا ہے اس کا یوز کریں، نائٹروجن والی کھاد جس میں 46% ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ زبردست یوریا یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے پانی لگانا ہے، پانی لگانے کے بعد جب پانی تھوڑا جذب ہو جائے تو اس کے اوپر کھاد کا آپ نے چھٹا کر دینا ہے، تو اس سے اس کی جو کارکردگی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ہیومک ایسڈ ملا لیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ کھادوں کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان جو نائٹروجن کھادیں ہیں ان کو سلفر اور اس کے بعد زنک اور کیلشیم ڈال کر جو ہے ان کی جو دستیابی ہے اس کو بڑھایا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کو اپنی جو زمینیں ہیں ریتلی تو اس میں آپ کو 40% زیادہ جو ہے وہ نائٹروجن کھاد استعمال کرنی پڑے گی شروع کے دنوں میں۔ تو اس کے بعد پھر ہر آبپاشی کے اوپر آپ جو ہے وہ ہاف بیگ یوریا جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، یا اس کے بعد جو ہے آپ 12 سے 15 کلو گرام یوریا جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ نے بتا دیا ہے، ایک آپ جو ہے وہ تیز کھاد لیں گے جس طرح یوریا ہے، اور دوسری آپ سلو ریلیز کھاد جو ہے وہ ڈالیں گے۔ تو اس طرح ان کا آپ استعمال کر کے جو ہے وہ فصل کی اچھی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ آنے والے جو 45 دن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کہ عموماً کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھی جو ہے وہ پیداوار لینے کے لیے یہی کام کرتے ہیں کہ سلو ریلیز اور جو کوئک ریلیز ہے وہ کھادیں ان دونوں کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ پودے کی جو ڈیمانڈ ہے پیک ڈیمانڈ اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس کی ابتدائی جو جھاڑ ہے، ٹلرنگ ہے، اس کا قد ہے، اس کی رنگت ہے، اس کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے، اور بعد میں پھر پودا جو ہے وہ تھوڑی خوراک سے بھی چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے جو وہ ہو جاتی ہے۔ تو عموماً آپ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 بیگ جو ہے وہ یوریا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ہلکی اور ریتلی زمین کے اوپر۔ اس کا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جو ہے ان سے کس طرح جو ہے ان کی جو کارکردگی ہے اس سے جو آپ نے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔